پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ ویوز. ناظرین, آج وزیر اعظم صاحب لاہور کے دورے پر ہیں اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے, گورنر سے ملاقات کی ہے, اور ایسے وقت میں کوئی دورہ کر رہے ہیں جب سائنہ سہوال پر ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی ہے. اس پر تنقید اپوزیشن کی جانب سے ابھی بھی جاری ہے, ابھی بھی اس پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں, اس پر بات ہو رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت میں یہ دورہ ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب جب یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو اس سے پہلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کا مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے پھر زور پکڑ گیا ہے, اور اپوزیشن خاص طور پر بلاول صاحب نے کل کہا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے. تو آج عمران خان صاحب جو ہیں عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میرا پورا اعتماد ہے اور یہ میرے وسیم اکرم ہیں. تو عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کیا کوئی ان کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی چیز زیر غور ہے, یا وہی موقف ہے عمران خان صاحب کا جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ہم دوبارہ بات کریں گے, کل کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی, آج ہم اپنے دوسرے پینل کے ساتھ یہ گفتگو کریں گے کہ جو ڈیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے, کس حد تک اس کے امکانات ہیں کہ یہ ڈیل یا ڈھیل ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہیں, عامر متین صاحب موجود ہیں اور ارشد شریف صاحب موجود ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا پروگرام ہم بھی اسلام آباد سے نہیں کر رہے ہیں, آج کا پروگرام ہم آپ کے لیے فیصل آباد سے لے کر آ رہے ہیں. تو عامر صاحب, سب سے پہلے تو فیصل آباد آ کر کیسا لگا آپ کو؟ بھائی بچپن میں ہم اسے لائل پور کہتے تھے, پھر بعد میں سنتے تھے وہ فیصلہ آباد, اب یہ فیصلہ آباد بن گیا ہے. اور بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا یہ خاص طور پہ یہ جو پوش ایریا ہے, کنال روڈ ہے, کیا میں مالک ارشد صاحب راستے میں تعریفیں کرتے آ رہے تھے کہ بڑے اسٹائلش قسم کے مالز بن گئے ہیں, ہوٹلز, ریسٹورانٹ, شاپنگ مالز, پتہ نہیں کیا کیا تمام ماڈرن امینٹیز نظر آتی ہیں. یہاں کے لوگوں کو اب لاہور, کراچی, ملتان جانے کی ضرورت نہیں ہے, فیصل آباد میں ہی وہ خود کفیل ہو گئے. اس کے باوجود ہیئر اینڈز دا گڈ اسٹوری. بری اسٹوری وہی ہے جو لاہور کی ہے, ملتان کی ہے, کراچی کی ہے, کہ پاپولیشن, آبادی ہماری خوفناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے, جس کے ساتھ ہی شہر خوفناک پھیلتے جا رہے ہیں, اور کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. اسلام آباد کے علاوہ کسی کا ماسٹر پلان جو انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے بس وہی تھی, اور وہ ماسٹر پلان چینج ہو رہا ہے, وہ چینج ہو رہا ہے. یہ شہر تو لائل پور تو جو تھا وہ گرانٹ لائل نے وہ اس نے مسٹر لائل صاحب نے وہ 8 بازاروں کا وہ جو شہر تھا اور پلانڈ سٹی تھا, اور اس کے متعلق پڑھتے تھے کتنا خوبصورت یہ شہر تھا. اور ابھی دیکھتے ہیں یہاں بھی وہی حال ہے کہ آبادی خوفناک ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, گندگی, سیوریج. تو اس سے سارا جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کی جو ہمارے وعدے کیے گئے تھے, امیدیں دلائی گئی تھی کہ وہ آئیں گے, تو عمران خان کے وسیم اکرم, اب نیا ٹائم عثمان بزدار صاحب کے, ان کا یہ میرے وسیم اکرم ہے. تو یہ جس طرح کے وسیم اکرم ہیں, یہ وہ وسیم اکرم ہے فاسٹ بالر جو کہ سپن بولنگ کرتے ہیں, اور وہ اتنی سپن کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ ہمیں جو ویژن دینا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ تھانہ کچہری کے وہ ریفارمز وہ کیا ہوں گے, وہ ہم نے دیکھ لیا پہلے رضوان گوندل کے قصے میں, پھر سائی وال کے قصے میں, یا تھانہ کچہری کی تمام سفارشیں جو ہیں, سفارشوں سے ایم پی ایم این اے لے جائے تو اپنی مرضی کا ڈی پی او ڈی سی او لگوا لے. وہ یار وہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس میں کوئی تبدیلی ان شہروں میں محسوس خاص طور پہ ہو کے ہوتا ہے کہ کسی قسم کا وہ کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی. لاسٹلی ہم سنتے بڑا ہیں کہ جناب وہ 6 ماہ تو گزر گئے ہیں کہ جناب وہ جوڈیشل اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز پہ ڈاکٹر اشرد صاحب نے ایک مرغی کی انڈوں کی ایک بڑی سی باسکٹ رکھی بھی ہے, اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 5 سال میں وہ اس مرغی کے انڈوں پہ سے اٹھ سکیں گے اور اس میں سے چوزے نکلیں گے, اور وہ جو نکلیں گے اس میں ہمارا کنسرن یہ ہے کہ آئسولیشن میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہو رہے ہیں, پولیس ریفارمز آئسولیشن میں سن رہے ہیں. لوکل باڈیز آئیڈلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے آپ لوکل باڈیز کا جو سٹرکچر آپ بنانے جا رہے ہیں, اس کا جو قانون بنانا ہے, اس کے اندر ایمبیڈڈ ہو آپ کے جوڈیشل, کرمنل, پولیس, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز اس کے ساتھ ایمبیڈ کریں تاکہ اس کا ایک سارا علیحدہ ہر ایک نہ کریں. مگر ان پہ کوئی نہ فکر نظر آ رہی ہے, نہ کوئی سوچ بچار صحیح طریقے سے کر رہا ہے. باتیں ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اور ان کی وہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشنز ہیں. شہروں میں جا کے, جیسا کہ فیصل آباد میں ہم یہ بات کر رہے تھے, خاص طور پہ تفلیغ رہی ہے کہ ٹوٹی بھی چوک ہوتے جا رہے ہیں, بلاک ہوتے جا رہے ہیں, اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے.
صحیح ہے. اچھا تو ارشد صاحب یہ جو مطالبہ ہے خاص طور پر بلاول نے جب کل کہا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کریں. فیصلہ باد سے پہلے شروع کر لیں, میں آپ جو ہے نا ایک دم ہی سیدھا ڈیل اور ڈیل پہ چلے گئے. نہیں میں ابھی ڈیل پہ نہیں جا رہا, یہ جو آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں میں اسی پر آ رہا ہوں. آپ ظاہر ہے فیصلہ آباد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ گفتگو میں شامل کر لیجیے گا. یہ مطالبہ کسی بنیاد پر ہے آپ کے خیال میں بلاول صاحب کا یا اپوزیشن کا, یا یہ چونکہ برادر شاہ کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا تو یہ اس کے جواب میں مطالبہ ہے, یہ رد عمل ہے, یا یہ باقی کسی ایشو کی بنیاد پر ہے بلاول کی طرف سے؟ آج کل ایک ویو چلی ہوئی اور بڑی پاپولر ویو ہے عثمان بزدار, جی عثمان بزدار کو بدل دو, عثمان بزدار. ایک سادہ آدمی اگر کامن بندہ آ کے کہیں وزیر اعلیٰ لگ ہی گیا ہے غلطی سے تو وہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا. ہم سب کو ہم چاہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کی طرح وہ شبا ہوتا, اس کا عادت پڑ گئی ہے, 4 بیوروکریٹس کو ادھر سے اٹھا کے صبح بے عزت کیا, 4 کو ادھر سے بے عزت کیا, 7 خبریں میڈیا میں دے دیں گے جی دیکھیں کتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر اسی بیوروکریسی کے ذریعے. اب مسئلہ یہ کہ بیوروکریٹس وہی بیٹھے ہیں سارے جنہوں نے کام کیا ہوا ہے شہباز شریف کے ساتھ, ان کو یہ عزت راس نہیں آ رہی اور وہ بتاتے ہیں فرق بڑا ہے. جی دیکھو عثمان بزدار صاحب تمیز سے تھوڑی آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں, تھوڑی پیار محبت سے بات کر لیتے ہیں, کام آپ یہ بتائیں کہ کون سے ابھی تک آپ کے رکے ہوئے. اگر عامر صاحب نے بہت اچھی بات کی جو ریفارم, جی سارا ریفارم ایجنڈا تو ڈاکٹر عشرت نے کرنا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی دیا, اور مشرف دور سے وہی ایک سائیکلو اسٹائل پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں, اس پہ کوشش کرتے ہیں جو کہ امپلیمنٹ ان 5 سالوں میں بھی نہیں ہوگا. جیسے انہوں نے کہا یہ مرغی بیٹھی رہے گی اور اس میں سے انڈا نہیں نکلے گا, نہ وہ امپلیمنٹ ہوگا. عثمان بزدار کا اب ایشو کیا ہے کہ جناب کیا وہ ایڈمنسٹریشن عثمان بزدار نے بیوروکریٹس کے ذریعے کرنی ہے نا, اپنے سیکریٹریز کے ذریعے کرنی ہے, کیا وہ کام رکے ہوئے ہیں اس طرح سے؟ اب دوسرا ایک بڑا مسئلہ وہاں پہ یہ کہ پاور سینٹرز 4-5 وہاں پہ بیٹھے ہیں, ایسپائرنٹس بھی ہیں, اتحادی وہ بھی بننا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی چیف منسٹر بن جائیں. تو یہ پورا ایک اس میں آ کے ایز پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس پریشر میں بھی آ جاتے ہیں میڈیا میں. پھر آپ جیسے ہمارے بھائی دوست ہمارے سینئرز وہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ والے سارے مسائل ہیں. تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ واقعی شاید مسئلہ ایز سچ ہو رہا ہے, چینج شاید ہو جائیں گے عثمان بزدار, یہ آج آپ نوٹ کر لیجیے گا. اچھا جلد یا بدیر, کیونکہ جب اتنی ساری چیزیں پارٹی کے اندر سے لوگ ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جائیں, آپ کی اتنے سارے پارٹی کے اندر سے ایسپائرنٹس اور ڈفرینٹ پاور سرکل سے بار بار وزیر اعظم کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہو کہ جی عثمان بزدار, تو ایک لمٹ تک وہ ان کو لے کے چلیں گے. یہ آپ کا تجزیہ ہے یا خبر بھی تھوڑی سی اس میں شامل ہے؟ اس کو آپ خبر کہہ لیں, تجزیہ کہہ لیں. میں نے کیونکہ مالک کے پاس آپ جا رہے ہیں, میں نے کیونکہ اس کی کریٹیکل ہو گیا تھا تو انہوں نے فوراً اس کی تعریف شروع کر دی. نہیں وہ ابھی بیلنس کر رہی ہے مالک صاحب, میں اس کی جو ہے نا تعریف کرتا تو شاید انہوں نے اتنی نہیں مالک صاحب برابر کر دیں گے. مالک صاحب ایک تو چلے گا پرفارمنس کی بات ہے, لیکن ابھی بات جب کر رہے تھے نا ارشد, تو میں ارشد کرتی دیکھ رہا تھا, میں آگے دیکھ رہا تھا, تو ارشد کا ایک طنز کا ایک سٹائل ہوتا ہے خاص, آنکھوں میں ایک لک آتی ہے, اسمائل. مجھے نہیں پتا کہ سٹارٹ ارشد نے تنزیہ کیا یا تعریف کہ فیکچوئل کیا ہے, کیونکہ دوسرا یہ ایک ٹراؤٹ ہے, اس نے الٹا تو چلنا ہے, اس لیے ابھی ہم بریک میں پوچھ لیں گے کہ طنز تھا کہ کیا تھا. لیکن ابھی پوچھ لیں آپ. بزدار پہ آنے سے پہلے میں ذرا واپس ریورس لگاؤں گا جو بات کی ہے لائل پور والی, اس میں عامر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں آپ کے شہر اتنے کیوں بھر گئے؟ اوور کراؤڈڈ اس لیے کہ لوگ شہروں میں جانے پہ مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں؟ کہ جو ان کے چھوٹے شہر ہیں, قصبے ہیں, ان میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. میں بھی اگر آج چھوٹے شہر میں ہوں گا, میں بھی چاہوں گا لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد آؤں. یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ایریاز میں امینٹیز دیں, چیزیں دیں, تو پھر یہ مائگریشن نہیں ہوتی. آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. پہلا ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور یہ پاپولیشن کنٹرول کریں. لیکن جہاں پہ غربت میں 40% سے زیادہ کروڑوں لوگ غربت میں ہوں, زیادہ آبادی لوگوں کے لیے, غریب آدمی کے لیے ایک انشورنس ہے. میں نے 5 بچے پیدا کر دیے, 6 بیٹے پیدا کر دیے, 3 مر بھی گئے تو 3 بچ جائیں گے بڑھاپے میں, مجھے پال لیں گے. یہ ان کی ایک انشورنس ہے جس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ. آپ جتنا مرضی سمجھا لیں. ایک تو سوشل نیٹ نہیں ہے, تو ان کی سیفٹی ان نمبرز, ہماری پالیٹکس ان نمبرز, ٹرائبل سوسائٹی, اس میں سیفٹی نمبرز. تو یہ بچے خالی اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ ان کو کوئی بڑا وائلڈ ٹائم ہو رہا ہے. دے تھنک اٹ ایز این انشورنس, کیونکہ ہیلتھ کا حال یہ ہے کہ ہمارا موٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ نہیں کہ گوروں کی طرح اگر 2 بچے پیدا ہو گئے تو 2 بچے زندہ بھی رہیں گے. ہمارے 5-7 بچے پیدا ہوتے ہیں, 2 مر جاتے ہیں, ایک آدھا ویسے رہ جاتا ہے, تو یو اسٹل نیڈ نمبرس. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے. لوکل گورنمنٹ جو پرائرٹی ہونی چاہیے تھی, وہ سال آگے چلیں گی یہ چیزیں اس کے اوپر. لوکل گورنمنٹ فرق ڈالتی ہے. اصل لوکل گورننس پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی کیوں نہیں کہ اس پہ جھگڑا بھی ہے. پرویز الہی صاحب لوکل گورننس کو اپنے طریقے سے لوکل گورنمنٹ کو قابو کرنا چاہتے ہیں. علیم خان کی اپنی چیز ہے. ایک ان
टसल्स में, पावर टसल्स में निज़ाम जो सा है वो फॉर सेक्सर हो गया। फिर उसको इसलिए नहीं छेड़े कि इनके पास अभी नंबर्स नहीं हैं उस निज़ाम को काबू करने के। तो वैसे बहुत जल्दी में करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, अली खान वगैरह सपोर्ट नहीं कर रहा। फुर्तियां हमने सबकी बहुत देखी हैं। गवर्नेंस इज अबाउट पेशेंस एंड प्लानिंग। ये इसके बगैर कुछ नहीं, ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता। ख्वाहिश मेरी भी है। बुज़दार साहब पर आजे मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, सिर्फ ऐड कर दूं, आपका ये जुमला है ना कि वो बड़ी जल्दी में, आपको बुज़दार की जल्दी क्या हटाना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नीयत बड़ी अच्छी है, मेहनत भी बड़ी वो कर रहे हैं, मगर जल्दी में इसलिए नहीं है कि उन्होंने पिछले 6 माह में, अब पता चल रहा है कि ट्रेनिंग ऑन द जॉब जारी है, वो सीख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता चला कि बुरे हालात हैं। उनके बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमें देख के पता चला है। फैक्ट ये है कि इन्होंने पिछले 5-10 साल जाया किए और इन्होंने हमारे से झूठ बोला कि हमारी हर चीज प्लानिंग तैयार है, जो ही जाएंगे तो हम शुरू कर देंगे। जब आपको खबर चाहिए होगी बोझदार की, मैं आपको अभी वो टास्क फोर्स बन रही हैं, अभी वो मुकम्मल नहीं हुई हैं। और जो मैं खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी की टास्क फोर्स की सुन रहा था उस दिन अरबाब शहजाद साहब से, उन्होंने कहा जी हम इंक्रीमेंटल करेंगे और हम वो टिपिकल जो ब्यूरोक्रेटिक टॉक होती है, उसके बाद हमने सोच लिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन यूँ चेंज करेंगे, यूँ करेंगे। तो वो मुझे क्लियरली नजर आ गया कि ये 2-4 साल में तो मिनिमम भूल जाएंगे, ये बेसिक्स भी ले डाउन करेंगे। तो इसीलिए शायद उनको पता है कि वो लेट है, इसलिए तो उन्होंने वो उनको पता है ब्यूरोक्रेसी के लिए बुरा टाइम है। और ये जो सारी, उस दिन ही मुझे उनके इंटरव्यू से इंकशाफ हुआ कि हम जो कहते रहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में सबसे बुरी चीज जो हुई है, आखिरी चंद महीनों में उन्होंने 40-22वें ग्रेड की तरक्कियां की थी। और हम ये कहते रहते हैं, मालिक भी, अरशद भी, कि ये इसकी तफ्तीश करवा लें कि पहले गलत चीजें हुई हैं उसको ठीक कर रहे हैं। सही। पहले तो मालिक साहब की कन्फ्यूजन अगर आप खत्म कर दें कि वो तंज था या आप हकीकत में कह रहे थे, तारीफ कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब की, वो तंज कर रहे थे। ये चॉकलेट हमारे इंटरप्रिटेशन पे है ना कि मालिक साहब की इंटरप्रिटेशन क्या, आपके व्यूअर्स उस पर से क्या इंटरप्रिटेशन लेते हैं, इतलात तो वो सामने आएगी। जो आमिर मतीन साहब ने बात की है ना विज़-वी ब्यूरोक्रेसी, वो इंतहाई अहम है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, वो है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी आप हर इदारे में उठा लें, इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप उठा लें, वहाँ पे चुन चुन के FBI को उठा लें आप, और उन 6 इदारों के आप नाम उठा लें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा फैसले में मेंशन किए थे कि किस तरह वहाँ पे पॉलिटिकल क्रोनीज बैठे हुए हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। और इत्तेफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिन ब्यूरोक्रेट्स को साइडलाइन किया गया या ज़ेर अताब रहे, उनको आगे लाने में कामयाब नहीं रही। और वही DMG का माफिया, वही DMG का ग्रुप जो कि नून लीग के दौर में रूल कर रहा था, आज भी वो आपको SCCP, स्टेट बैंक, FBR, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब जगह वही लोग आपको बैठे नजर आ रहे हैं। डायरेक्टिव्स कुछ और आते हैं, इंप्लीमेंटेशन जब ग्राउंड पे आप चेक करें वो पता लगता है कि जनाब नो वन इज विलिंग टू लिसन एंड इवन इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो कहते हैं जी हम चलेंगे अपने रूल के मुताबिक, ठीक है, जो पॉलिटिकल डायरेक्टिव आया वो देखा जाएगा। वहां पे आके जो एक पॉलिसी डायरेक्टिव्स है और उसकी इंप्लीमेंटेशन, ये ब्यूरोक्रेसी तहरीक इंसाफ की जड़ों में बैठी मगर है। क्या बेबसी है, कर नहीं सकते, करना चाह रहे हैं या पता ही नहीं है क्या करें? परसों अभी आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी, कुछ पुलिस की हुई और उसको जो है वो रोक लिया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से। फिर वो पहले हुई क्यों थी, होने क्यों दी जा रही थी, फिर उसको रोक क्यों लिया गया, भोंडे तरीके से वो बाउंस बैक कर गया। उसमें हो यही रहा है कि जब आपके टॉप पे, जो आमिर साहब ने बताया कि किस तरह पोस्टिंग्स हुई, जो प्रमोशंस हुई और स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट की गई अपने लोगों की, क्योंकि इस निजाम को होस्टेज तो ओवर द पास्ट ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स किया हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। खासतौर पे आप देखें ब्यूरोक्रेट्स की जो पैट्रोनाइजेशन थी, वही सारा स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है। आप पॉलिसी के तहत 10,000 आप अपनी नीयत के साथ बेहतरी करना चाह रहे हैं, आप पोस्टिंग भी इसी नीयत से करते हैं कि यार अच्छे बंदे, सडनली आपको फिर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वहां से पता लगता है इसका ये मसला, इसका ये मसला, तो वहां पे फिर आके आपकी स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन का एलिमेंट भी आ जाता है। और इंप्रेशन यही आ रहा है कि जी चीजें कोई चल ही नहीं रही, सारी चीजें आपके पास, ये शायद वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने 3 महीने पहले अपना 100 इलेक्शन से पहले अपना एजेंडा दिया था, मैनिफेस्टो दिया था, फॉरेन अफेयर्स पे ब्रीफिंग हुई थी, इकोनॉमी पे हुई थी, सब चीजों पे। आप अगर याद करें, एक 5 स्टार होटल में इस्लामाबाद के इलेक्शन से पहले पूरा इन्होंने डिटेल में बताया था कि हम ये करेंगे। हुकूमत में आने के बाद भी दे वांटेड टू डू इट। जड़ों में कौन बैठ रहा है? वो ब्यूरोक्रेसी बैठ रही है।
وہی لوگ بیٹھ رہے ہیں جو کہ اتنے عرصے سے نون لیگ نے پیٹرونائز کیے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو ہمارے صاحب ایک اور مسئلہ بھی ہے نا, پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. کوئی 2000 کے قریب ایسی جگہ ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نے اپنے لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں. مختلف ادارے ہیں, بیت المال ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, اور کئی ادارے ہیں جو ابھی تک اسامیاں خالی ہیں, اور وہاں پر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کی ابتدا میں انہوں نے پوسٹنگز کی تو لڑائی پڑ گئی کہ اس کی کیوں کر دی اور میری کیوں نہیں کر دی. پھر انہوں نے ایک بورڈ بنا دیا کہ یہ بورڈ بنے گا, یہ بورڈ فیصلہ کرے گا. وہ ابھی تک التوا کا شکار ہے. وہ یہ لڑائی ایک الگ ہے, یہ بیوروکریسی والی لڑائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پنجاب کیوں امپورٹنٹ؟ پنجاب 50% سے زیادہ پاکستان ہے, 11 کروڑ کا صوبہ ہے. اگر یہ آزاد ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 12واں بڑا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا. پنجاب کی بیوروکریسی, میں اس پہ آ جاتا ہوں. بیوروکریسی جو پنجاب کی ہے سب سے ڈیڈلی بیوروکریسی ہے, بہت بڑی ہے, بڑی ایکسپیرینس ہے اور بڑی خوفناک ہے. یہ جب شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف کو جو بھی تھا ایڈمنسٹریٹولی چیزیں آتی تھیں, اس بیوروکریسی نے تو شہباز شریف کو چکرا دیا. یہ بیچارے 3-4 یونین کاؤنسلز کی ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہے ان کا. بات اچھائی یا برائی کی نہیں ہے. جسٹ بیکاز کہ آپ پسماندہ جگہ سے ہیں یا آپ بڑے شریف ہیں تو آپ نہیں, وہ آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پنجاب پکڑا دیا جائے. پھر ان کو پہلے نمل یونیورسٹی میں وی سی لگا دیتے, پھر ان کو شوکت خانم کی ٹوٹل ہیڈ لگا دیتے. اگر یہی 2 اچھائی ہیں, آپ نے وہاں پہ سبجیکٹ ایکسپرٹس لگائے. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ادارے کے لیے تو آپ کو ایک کوالیفائڈ بندہ چاہیے. آپ ایک صوبے کو جو 50% آف پاکستان ہے, جس میں پولیٹیکل آؤٹ کم سے گورنمنٹ بنے گی یا چلے گی, اسلام آباد کیسے چلتا ہے اس کا فیصلہ پنجاب سے ہوتا ہے انڈر دا کرنٹ ڈسپنسیشن. کل کو 3 صوبے بن جائے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری ایز وی اسپیک ٹوڈے. آن جاب ٹریننگ نہیں. اور دوسرا اثر لیڈرشپ جو ہوتی ہے, لیڈرشپ ٹریننگ کی جگہ نہیں ہوتی. لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آپ بنے ہیں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر, آپ کہتے ہیں میں بتاؤں گا آپ کے لیے کیا اچھا ہے, ان 11 کروڑ لوگوں کو میں لیڈ کروں گا. آپ کہہ رہے اچھا جی میں تو ٹریننگ پہ ہوں. It doesn't work like that. We live in a very serious world. سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کبھی میاں نواز شریف کسی کو پکڑا دیں, کبھی عمران خان پکڑا دیں. نیت بہت اچھی ہے ان کی, ٹھیک ہے مانتا ہوں, لیکن انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. خالی نیتوں سے کام نہیں ہوتا, پریکٹیکلی آپ کو آنا پڑے گا. ایک بہت ہی مقتدر شخصیت نے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کو ہنستے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دیا وسیم اکرم پلس, اور پھر پنجابی میں جوڑا کہ توصیف احمد دوں تو وسیم اکرم پلس نہ بڑھاؤ نا. اچھا, اور اس پر بلاول انہوں نے انٹرسٹنگ کمنٹ کیا تھا. جہاں تک ہے جب آپ ایک آدھی بریک لے لیں, تاکہ میری تو عادت ہے لوگوں کو کنڈی ڈالنے کی, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوزدار صاحب کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے, اور وہ اندازہ نہیں ہے, وہ خبر ہے. اچھا وہ خبر ہے, ایک خبر تو آئی ہوئی ہے, ایک خبر اور لے لیتے ہیں. ویسے ایک انٹرسٹنگ کامنٹ کل یہ آیا تھا کہ آپ انہیں وسیم اکرم نہ کہیں, وسیم اکرم مائنڈ کریں گے. تو وسیم اکرم مائنڈ کریں نہیں بھائی, اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وہ ڈیل والا معاملہ جو ہے. ایک تو عثمان بزدار صاحب کا مستقبل بتا رہے ہیں آپ تینوں, اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ تینوں کی نظر میں کیا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اب جس نوٹ پر مالک صاحب چھوڑ کے گئے تھے میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کہتے ہیں خبر ہے آپ کے پاس عثمان بزدار کیا, خبر یہ ہے کہ ان کو جن کچھ لوگ ہیں جن کی بات وہ سنتے بھی ہیں, ان سے یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب چل نہیں سکتے, جو انگریزی میں ورڈ یوز کیا کہ ٹینیبل نہیں ہے, تو نہیں ہوگا. اب وہاں پہ یہ پرابلم پڑا ہوا ہے کہ کون ہوگا. یہ بھی باتیں ہوئی کہ بندہ دسو. اچھا, یہ بحث نہیں ہے کہ عثمان بزدار نہیں ہوں گے, بحث یہ ہے کہ ریزن ہے کہ آپ کو پہلے بھی یہ ایشو تھا نا کہ کیمپس بنے ہوئے تھے. ایک آپ کے فورن منسٹر کا کیمپ تھا, پھر جہانگیر ترین صاحب کا کیمپ تھا, پھر پرویز الہی وغیرہ کا کیمپ تھا, پھر چودھری سرور کا ایک کیمپ تھا. یہ کیمپ آپس میں اس کو لگائیں تو وہ ناراض, اس کو لگائیں تو وہ ناراض. اچھا, جو 1-2 نیوٹرل لوگ تھے جس میں یاسمین راشد صاحبہ تھی, دوسری تھیں, وہ پہلی سٹیج پہ ہو جاتا تو وہ ہضم ہو جاتا. اب ان پہ کویشچنز ہو جاتے ہیں, جی ہیلتھ منسٹری کیسی چل رہی, فلان چل رہی. دیٹ ٹائم از پاسٹ. ایک تو وہ چیز ڈیلے ہے, لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ریسپلیسمنٹ ڈھونڈنی پڑے گی. اب 2 مائل سٹونز آئیں گے, ایک 6 ماہ کی پرفارمنس کے اوپر, ایک یہ موقع ہے کہ جہاں پہ آپ چینجز کر دیں. جس طرح عمران خان صاحب اپنے آپ کو پبلکلی کمٹ کرتے ہیں بار بار, ہی از بیکمنگ اے کیپٹیو آف ہز اون ریٹرک, اور وہ ان کو بار بار پھنسا جا رہا ہے. میں آپ کو جانے کا طریقہ بتاتا ہوں جو طے ہو گیا ہوا ہے. اچھا, عثمان بزدار صاحب ہٹائے نہیں جائیں گے.
اچھا جس دن الٹرنیٹو کا فیصلہ ہو جائے گا اس دن عثمان بوزدار صاحب یہ اناؤنس کریں گے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میرے قائد کے اوپر بہت پریشر ہے اور پارٹی کے اندر بڑے ایشوز ہیں, تو آئی وانٹ ٹو سیو ہم دی امبیرسمنٹ, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صوبے کے لیے, پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے میں جو سا چیز میں ہٹ جاؤں گا تو وہ ریزائن کریں گے, ہی ول ناٹ بی ریمووڈ. اگر یہ 6 ماہ والے کٹ آف پہ نہ ہوا, وی آر گوئنگ ٹو ہیو سم سیریس ایشوز, کیونکہ پنجاب جو سا ہے یہ پراکسی پہ نہیں چل سکتا, یہ نہیں چلے گا اور نہ ہی چل سکتا. عمران خان دوبارہ روز آ کے پرفارمنس ویلیویشنز نہیں کر سکتے اور چیزیں نہیں کر سکتے. رائٹ, آپ کی اور ارشد صاحب کی خبر جو ہے وہ میچ کر گئی. اب آگے اس پہ بات یہ ہے, لیکن ایک میں نے عامر صاحب پہ بات کرنی ہے. میں ارشد سے کچھ باتوں پہ ایگری کرتا ہوں. جب سے عامر صاحب لاہور سے اسلام آباد آئے نا, یہ بڑی پاور ایلیٹسٹ ہو گئے میں, اور ان کو نا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, یہ اردو میڈیم میں, یہ انگلش میڈیم میں, یہ خود پڑھے انگلش میڈیم اسکول میں, ان کو پڑھایا گوروں نے, ان کو ویسے کوئی براؤنز جو سے ہیں نا اس پہ تھوڑا سا میں ان کی ضد کی وجہ سے غصے میں آگے فیصل آباد موو کر دینا ہے, یہی رہ جائے فیصل آباد, دیکھ لیں پہچان لیں, آئندہ انشاءاللہ آپ کی تسلی کے لیے یہیں سے پروگرام کیا کروں گا. سنجیدہ بات یہ ہے کہ آپ یا لیڈ کرتے ہیں یا پھر حالات آپ کو لیڈ کرتے ہیں. ابھی ان کو سرکمسٹانسز اور حالات نے لیڈ کرنا شروع کر دیا, یہ لیڈنگ سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے, خاص طور پہ پنجاب میں فیصل آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. عثمان بزدار صاحب کا تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ابھی اس پہ ضد نہیں لگائی جاتی. پولیٹیشین یا جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں نے اسد اللہ کو اسد اللہ پرفارم کرے یا نہیں کرے گا, میری ضد ہے کہ اسد اللہ ہی چلے گا. یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے, یہ بادشاہت نہیں ہے. یہ نہیں, آپ ہمیشہ کہتے ہیں اسد اللہ کو میں یہ ٹارگٹ دوں گا, یہ 6 مہینے نہیں چلیں 2 سال کا دے دیتا ہوں, یہ پورا کریں گے تو یہ چلیں گے, ورنہ میں ان کو ہٹا دوں گا. بھٹو صاحب نے دیکھے نا, پہلے کھر صاحب کے پاس پاور تھی ایز گورنر, اس کے بعد رامے صاحب جو ہے اپنے دوسرے 3 انہوں نے پنجاب کے اندر جو بیسٹ پروونس 70s کا جو پنجاب کے اندر سب سے زیادہ بڑی جو تبدیلی, اس پہ تو بحث نہیں ہے کہ سوشیو کلچرل چینجز جو آئیں, اکنامک پہ بحث رہتی ہے, وہ 70s میں آئی ہیں. تو آپ نے کوئی ٹھیک ہے بزدار صاحب کو سائڈ پہ کر دیں, ہمیں پالیسی بتا دیں, ہمیں ضد نہیں ہے ان سے. آپ کوئی بھی ہو, اے بی سی ڈی, بزدار دمدار جو مرضی کر دیں, آپ ہمیں یہ کہیں کہ جناب پالیسی یہ ہے کہ آئندہ جو ڈی سی او ڈی پی او ڈاؤن یہ نہیں, یہ اس طرح لگیں گے, یہ کمیٹی ہے, یہ طریقہ کار ہے. ہم یہ بتا دیں گے جناب تھانہ کچہری ایسے رن کی جائے گی. لوکل باڈیز کا ابھی ٹائم ہے, بعد میں ٹائم, ابھی تو چلے ان کی لیگل کمپلشنز ہیں. بائی دا ٹائم لیگل ٹائم پورا ہو جائے گا, پچھلی یہ جو موجودہ ٹینیور پورا کر لے گی, جب تک قانون ابھی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ قانون کون بنا رہا ہے, کیسے بنا رہا ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا. وہ جب وہ ٹائم یہ ضائع کر دیں گے, اس کے بعد یہ پھر بحث شروع ہوگی, ٹائم ضائع ہو رہا ہے نا. سو لوکل باڈیز کا اپنے تھانہ کچہری کا نظام کلچرل ہمیں ایجنڈا دے دیں. وہ 100 دن کی بحث تھی کہ 100 دن میں یہ کیا. بھائی صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں, یہ 2 میرے بھائی بیٹھے ہوئے اسلام آباد اور لاہور کراچی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ ڈز ہی سمبلائز, عثمان بزدار یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے. عامر صاحب نے پالیسی بتا دیں کیا ہے, چاہے عثمان بزدار صاحب اس کو رنگ. خبر جو مالک صاحب دے رہے میرے خیال سے آلٹرنیٹیو ڈھونڈے جا رہے ہیں, اور اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ عثمان بزدار صاحب تبدیل ہو جائیں. اب بات آ جاتی ہے تحریک انصاف میں, کیا عثمان بزدار کا ماڈل فٹ کرتا ہے؟ 100% فٹ کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جب شروع ہوئی تھی, چلی تھی, عام انسان اس کو آپ نے لے کے آنا ہے. یہ جتنے آپ کے رولنگ ایلیٹ تھی, جو خاندان چل رہے تھے, فیوڈل لارڈز چلے آ رہے, خاندانوں کی آپ کی سیاست چلی آ رہی ہے, آؤٹ آف دا بلو آپ نے ایک سادے بندے کو, عام آدمی کو اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیا, کیونکہ وہ آپ کی چلیں اب اس پہ آئیں گے کہ جی پارٹی کب جوائن کی, اس سے پہلے کتنوں کو پارٹی کا پتہ. عمران خان کو تو پتا تھا نا, پھر آئے گا کہ جی بنی گالا کے ذریعہ آیا, اشرف گجر کے ذریعہ, جہاں سے بھی ہے بندہ تو ایک عام بندہ آیا. رکشے والے کو بھی ٹکٹ دینے والی جماعت کون سی تھی؟ تحریک انصاف تھی. تو اس مینیفیسٹو میں وہ آ کے بالکل پورا ہوتا ہے. باقی جتنے پاور سینٹرز ہیں اور پنجاب کی جتنی اہمیت ہے, یس چینج وہاں پہ انیویٹیبل ہے, عثمان بزدار سے چلے گا نہیں. لیکن اس میں قصور پھر ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ٹیوانے رول کرتے رہے, یہ فلانے رول کرتے رہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہی خاندان ہمیں رول کرتے رہے, وہ اشرافیہ ہمیں قابل قبول ہے, عام آدمی کا رول ہمیں سوال قبول کرنا نہیں. صاحب سے مجھے پہلے کہ اس کے حق میں لڑ رہے ہیں خلاف نہیں پتا. میرا بڑا سمپل کوسچن ہے, ذرا ارشد صاحب بتا دیں
عام انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو ایکسٹریم ہے. ایک ہے ایکسٹریم جو سے ٹوانے اور وہ ہوتے تھے, ایک ہے جی بالکل جو بندہ عام آدمی سڑک پر. یہ عام انسان نہیں ہے. میرے نزدیک عام انسان ہے مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, پڑھا لکھا, ایجوکیٹڈ, جس کو اپنے سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں اور وہ بھرے میں ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ میں تو یہ تو ٹائم کی اینکیں پہنتا اب آپ لے کے آتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کسی آدمی کو, آپ اس کی ایک آدھی ایکسپرٹیز ضرور ہوتی ہے, یا ایکسپرٹیز آف مینجمنٹ ہو, یا ٹیکنیکل اسکل ہو, یا ایجوکیشنل انٹلیکچوئل لیول بہت بڑا ہو. میں صرف آن اے سیریس نوٹ میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ عثمان بوزدار صاحب کی ایک اسٹیبلش ریکارڈ کیا ہے. شرافت از اے گیون, ہر انسان کو شریف ہونا چاہیے, اور اگر آپ انسان شریف ہیں تو یہ کوئی یہ بات نہیں کہ آپ پکڑ کے 11 کروڑ لوگوں کی زندگیاں پکڑا دیں. آپ کی ایک ایریا آف ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ایریا آف ایکسپرٹیز ہے جرنلزم, انویسٹیگیٹو زبردست ہیں. عامر جونس ہے, انالیسس بھی کرتے ہیں اور لکھتے بڑا اچھا ہیں, ایک ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے نا. ہم تینوں کی ملتی جلتی ایکسپرٹیز ہے. تو اگر آپ نے کل کو اخبار نکالنا ہے, ٹی وی سیکشن چلانا ہے, تو ہم تینوں اس کے لیے آئیڈیل ہیں. اگر آپ ہمیں کہہ دیں کہ آپ سڈنلی آ کے آئی ٹی کی کمپنی چلائیں, تو اس کے لیے ہم تینوں میں سے ہمیں کم از کم مینجمنٹ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, اگر سبجیکٹ ایکسپرٹیز نہیں ہے. آپ نے عثمان بوزدار صاحب لے آئے, نہ ان کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, نہ ان کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہے, نہ ان کی اسٹیبلش بریلینس ہے. بات یہ ہے آن اے سیریس نوٹ, دس از ناٹ این آن جاب ٹریننگ. اور ہم فیصلہ آباد میں کاروباری لوگوں کے شہر میں بیٹھے ہیں, ایک فریز ہے جو سارے کہتے ہیں, وہ تھا کٹ یور لاسز. ضروری نہیں آپ نے ایک فیصلہ کیا, اچھی نیت سے کیا, آپ اچھے شریف آدمی, اٹ از ناٹ ورکنگ. آپ اس ضد کے اوپر پورے ملک کا مستقبل 11 کروڑ لوگوں کا مستقبل نہیں لگا سکتے. یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ, چوائس کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے عمران خان. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. نواز شریف پر آ جائیں, ان کا کیا مستقبل ہے؟ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈیل ہو چکی ہے اور اس عوض میں ہوئی ہے کہ آپ خاموش رہیں گے اور آپ کی صاحبزادی خاموش رہیں گے, اور پہلے مرحلے میں وہ گئے ہیں اسپتال میں, دوسرے مرحلے میں ان کی ضمانت ہوگی اور پھر باہر چلے جائیں گے. آپ اس پر یقین کرتے ہیں کچھ؟ ایک نیچرل پروجیکشن ہوتی ہے ایونٹس کی, اور عدالتوں میں جو بیل اپلیکیشنز گئی ہیں, جو میڈیکل رپورٹس آ رہی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے چند لیڈران خود بھی کہہ چکے ہیں, اور پاسٹ ہسٹری بھی ہے کہ علاج ہمیشہ ان کا لنڈن میں ہوتا رہا ہے. تو جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, رائٹ ٹو ہیلتھ, کیونکہ 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں, حکمران خاندان سے ان کا تعلق ہے, تو ان کا رائٹ ہے کہ اپنے بہترین علاج ان کو میسر ہو, جو پاکستان میں تو انہوں نے دیا نہیں پاکستانی قوم کو, لیکن لنڈن میں اگر ان کا علاج ہو سکتا ہے تو یقیناً شاید یہ پاسبلٹی کافی زیادہ بن رہی ہے کہ وہ لنڈن چلے جائیں. اس حوالے سے اب بات آپ نے کی کہ جی خاموشی ہے, خاموشی میرے خیال سے اس وقت ہو گئی تھی جب پہلی دفعہ بیل پہ باہر آئے تھے, اور اس کو آپ ڈیل کہیں اس حساب سے کہہ سکتے ہیں. اگر یہ ڈیل ہے تو نیب پھر اس ڈیل کا حصہ ہے باقاعدہ طور پہ. اگر آپ جو اکتوبر 2007 میں غالباً آیا تھا NRO, اس کے اگر آپ اٹھا کے آرٹیکلز کو پڑھیں تو اس میں بھی یہ تھا کہ پروسیکیوشن وڈرا کر جائے گی. اب لیگل تو آپ کے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے, تو جو نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ عدالتوں میں جا کے ایسے گل کھلا رہے ہیں کہ جو بنے بنائے کیسز تھے وہ تباہ ہو رہے ہیں. اور ہائی کورٹ میں جب آپ کہتے ہیں جی آپ گوگل کر کے چیک کر لیں, اور ڈاکومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے پرائز کا, آپ نہیں پریزنٹ کرتے, تو پھر جو نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے آبویس ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی NRO ہے, کوئی ڈیل ہے, تو نیب از پارٹ اینڈ پارسل آف. اب نیب کی آپ کمپوزیشن دیکھیں, اس وقت چیئرمین نیب خود چیف جسٹس رہ چکے ہیں, جوڈیشل ایکسپیرینس ہے ان کا. جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ خود ایک جج رہ چکے ہیں ہائی کورٹ کے. جو اس کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کے اکرم قریشی صاحب, وہ خود ایک جج رہ چکے ہیں. اب جو لوگ خود جج رہ چکے ہوں, عدالت میں جا کے اس طرح کے آرگومنٹس دیں اور پھر کہا یہ جائے کہ جناب کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں, تو اس پہ obviously fingers are pointed towards نیب کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں سے پھر مینیپولیٹ ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ جو یہ کہانی وہاں شروع ہوتی ہے جب یہ پہلی مرتبہ رہا ہو کر باہر آئے تھے تب سے خاموش ہیں, تو میں پوچھنا یہ چاہتا کہ وہ خاموشی جہاں جو تھی وہ ڈیل کے نتیجے میں تھی یا اس خاموشی کی وجہ سے یہ ڈیل ہو رہی ہے؟ لیکن اس خاموشی کے پیچھے بہت سی حکمت ہے, اور جب تک خاموشی رہے گی تب تک باہر رہیں گے, اور اگر خاموشی توڑی جائے گی اور زیادہ مسائل ہوں گے.
پتہ نہیں ڈیل ہے کہ نہیں ہے، لیکن لیگل اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور لا فیئر جو ہے لا پلس وارفیئر ان دو کی کمبینیشن، اور ریاست کے پاس لا فیئر کا ایک ٹول موجود ہوتا ہے جس میں کہ جو آپ کے لوگ بات نہیں مان رہے ہوتے ان کے خلاف آپ اس لا فیئر ٹول کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے اوور دا ایئرز دیکھا ہے نہ صرف پاکستان میں انٹرنیشنلی لا فیئر استعمال ہوا ہے، تو اگر خاموشی ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اچھا عامر صاحب یہ جو اس پہ ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں، بات یہ ہے کہ پینما کے وقت یہ تھرو آؤٹ یہ الزام لگتا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ جناب یہ ہمیں جو ہے نا یہ پولیٹیکلی ہمیں پھنسایا جا رہا ہے اور یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، تو ہمارے جیسے کافی لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ جناب یہ عدالتیں ہیں، یہ عدالت کا انصاف ہے۔ اس وقت اگر وہ عدالت کا انصاف تھا تو اگر اب موجودہ عدالتوں سے یہ چھٹتے ہیں جیسا کیسا بھی جو ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس دفعہ عدالتی نظام نہیں تھا، اس دفعہ ڈیل ہو رہی ہے۔ سر ٹھیک ہے، پھر انہی عدالتوں سے وہ پھنسے تھے، انہی عدالتوں سے وہ نکل گئے، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نیب کے سیریسلی کیپیسٹی ایشوز ہیں، پروسیکیوشن کے سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں کہ وہاں پہ ان کو یہ نہیں ڈیل دینے کے لیے کہ کسی جگہ کمرے میں بیٹھ کے سائن ہوگا، وہ نہیں ہے، گو سلو کرنا ہے، آپ نے شواہد نہیں پیش کرنے، گواہ نہیں پیش کرنے، ٹائمنگ پہ نہیں کرنا، تو وہ خود ہی چھٹ جاتے ہیں یہ بلا۔ اب اس کے پیچھے اصل یہ ہے کہ یہ از دیر اے ڈیزائن بیہائنڈ اٹ، کوئی از دیر اے کانسپریسی، کوئی سازش کے تحت ہو رہا ہے یا نالائکی طرح ہو رہا ہے، کیپیسٹی کا ایشو ہے یا نیت کا ایشو ہے، یا نالائکی سازش کے تحت ہے۔ اس کے اندر بھی اگین ایک نالائکی اور نیت ہے نیب کی، ایک گورنمنٹ کی ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو کوئی نہیں روکتا، کافی سارے ایشوز ہیں جس میں یہ ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل عدالتیں کہہ سکتی ہیں کہ جس طرح پینما کا فیصلہ اس لیے ہو گیا کہ ایک طرف میاں نواز شریف کے بہت بڑے وکیل تھے، دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی اچھے وکیل کیے ہوئے تھے، مہنگے وکیل کیے ہوئے تھے، چاہے پیسے لیے یا نہیں لیے، بڑے وکیل تھے۔ یہاں پہ ابھی بڑے وکیل صرف نون لیگ کی طرف سے ہیں، ریاست کے پاس وہ وکیل ہی نہیں ہے، نہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جناب آپ مدد کے لیے ہیں، تو یہ سارا ایک مش میش ہے جس میں یہ نیت اور کیپیسٹی کا ایشو بڑے وکیل یا تو جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہیں، یا ملک ریاض کے پاس ہیں، یا آصف زرداری صاحب کے پاس ہیں۔ ملک ریاض آخری اطلاعوں تک ملک سے بھاگ گئے تھے، جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے، اب اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا، نہ جواب تو جو ہے سوال بھی نہیں اٹھایا جا رہا کہ وہ گئے کیسے ای سی ایل سے، وہ ون ٹائم ان کو کیسے ہٹایا گیا، کس نے ہٹایا، کیوں ہٹایا، وہاں پہ پی ٹی آئی سمیت ہر کوئی خاموش ہے، مٹی پاؤ پالیسی چل رہی ہے۔ اچھا مالک صاحب، یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ انہوں نے اپنی خود ڈائریکشن پکڑ لی اور ایک ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں، یا ان کو بیٹھ کر میٹنگ کر کے ایجنڈا بنا کر ڈائریکشن دی گئی، شیخ صاحب آپ یہ والی ڈائریکشن پکڑیں، یہ سوٹ کرتی ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ والی صورتحال؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈھیل ہو گئی ہے، عمران خان نے یہ غلط کیا ہے، عمران خان نے ان کو پی ایس سی کا چیئرمین کیوں لگا دیا، تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیوں نہ ڈیل کریں نواز شریف صاحب، انہوں نے زندگی میں پہلے ایک باری ڈیل کی تھی اور اس کو ان کو فائدہ ہوا تھا، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ اگر ایک باری آپ وقت when you buy time you get time and then something happens، اور انگریزی میں کہتے ہیں roll with the punches۔ اگر میاں صاحب اس آج سے 1.5 سال پہلے ڈیل کرتے تو ریلیٹو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈیل کرتے، اب جو ڈیل وہ لیں گے ریلیٹو پوزیشن آف ویری اسٹرانگ ویکنس، آئی ایم یوزنگ دا پیراڈاکس کے اسٹرانگ ویکنس، لیکن بہت ویکنس سے کریں گے۔ اور دیکھیں انسان ان میں انسان ہی ہوتا ہے، ہی از لاسٹ اے ویری کلوز ریلیشن، ان کی وائف چلی گئیں جو ان کی بڑی کلوز ایڈوائزر بھی تھی، وہ خالی بیوی نہیں تھی، اہلیہ نہیں تھی، ان کی بڑی کلوز ایڈوائزر بھی تھی۔ انسان ایموشنلی فزیکلی، اور دیکھیں پاور ایک ایفوسیڈیاک ہوتا ہے، جب آپ پاور میں ہوتے ہیں نا، آپ کی 10 بیماریاں بھی ہوں تو آپ ذرا فٹ رہتے ہیں، وہ پاور آپ کو لے کے چلتی ہے۔ when you come out of power ہر چیز میگنیفائی ہوتی ہے، بڑی ان کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں۔ آئی تھنک ان کی وہ میرا خیال ہے آپ دیکھ رہے ہیں one step at a time۔ پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ جیل سے نکلنا۔ ہسپتال میں کوئی نہیں جانا چاہتا، لیکن جیل کے بعد ہسپتال اچھا لگتا ہے۔ ہسپتال کے بعد پرائرٹی ہوگی ملک سے نکلنا، اس کے بعد گو سلو ہو جائے چیزوں کے اوپر، پھر دیکھیں گے چیزیں کیسے رول کرتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی بیہائنڈ دا سینز ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے ایک ویری کوئکلی میرا خیال ہے کہ جب گورنمنٹ نے بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا کہ تقریریں آ گئیں پرائم منسٹر کی، باقیوں کی بھی، کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، سڈنلی ہم نے دیکھا پرویز الہی صاحب ناراض ہو گئے اور پنجاب حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ سڈنلی باپ جاگ گیا بلوچستان میں، وہ ناراضگی کہاں گئی ہیں؟ واز دیٹ اے میسج کہ بھائی یہ ذرا
ہاتھوں ہلا رکھو ورنہ گورنمنٹ بھی گر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز ویلز ہیں اور انالیسس کرنا چاہیے. چاہتا بریک لے لوں, ایک بریک کے بعد میں آپ نے جو سوال آپ نے جو کہا کہ تھرڈ والا آپ نے خانہ کرنا تو میں نے اس میں نہیں بولنا, ان سے آپ شیخ رشید کی بات نہیں کریں گے, چلیں یہ آپ سے کمٹمنٹ ہو گئی اور کل ایسے ہی مگر مان اللہ نہیں بنے ابھی. وہ آپ نے جو بالی صاحب کہا کہ نواز شریف کیوں نہ ڈیل کریں, انہیں یہ سوٹ کرتا ہے, تو پھر اسی سے ایک اور سوال نکلتا ہے کہ عمران خان کیوں ڈیل کریں, کیا انہیں بھی یہ سوٹ کرتا ہے, کیا ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یار کیوں خام میں سوال چھوڑے جاتا ہوں, آپ ان سے آگے پوچھے گا کیا عمران خان صاحب ڈیل روک پائیں گے جب وقت ہوگا, یہ سوال ہے. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, سوال چھوڑ کے گئے تھے مالک صاحب کہ کیا عمران خان ڈیل روک پائیں گے, تو عمران خان کو بنانا ضروری ہے. بڑا آسان کام ہوتا ہے تنقید کرنا, سارے مشکل سوال ہمارے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا, مالک صاحب نے ہمیشہ بچپن سے یہ کہتے ہیں. مگر میں جواب دینا چاہوں گا, میرا خیال ہے کہ جب حالات آپ کے خراب ہوتے ہیں نا تو بس ہوتے جاتے ہیں, جب ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں. وہ انگریزی کا محاورہ اس طرح کے when going gets good everything is good. تو یہاں بھی جو ہے اگر یہ حالات اگر خراب ہونا شروع ہوئے, ابھی ٹھیک ہے, ابھی میں سمجھتا ہوں ابھی ان کے کنٹرول میں ہیں, ابھی سارا کچھ ان کے حالات ان کے بالکل بس میں ہیں. مگر جب یہ خراب ہونا شروع کر دیں پھر ڈیل کیا تو ڈیل کیا, سارا کچھ ہی پاسبلٹیز ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں ڈیل ہوتی ہے ارشد صاحب, عام طور پر اس میں فریق دو ہوتے ہیں. جواب نہیں دیا سوال کا, یہ وہاں سے ٹرائی کرتا ہوں. نہیں واپس آئے, جواب تو لیں نا. جو فریق دو فریق ہوتے ہیں ہمارے یہاں یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں, اور اگر دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کو بطور فریق منانا یا شامل کرنا ضروری ہوگا اگر ڈیل ہونی ہوگی تو؟ دیکھیں اس ساری کیس میں عمران خان صاحب, اگر آپ جس دن پہلے دن پارلیمنٹ میں آئے تھے این آر او نہیں دوں گا, اس کے بعد کم از کم 5 دفعہ انہوں نے کہا این آر او نہیں دوں گا, اور اپوزیشن نے اس پہ کیا کہا کہ جی آپ تو این آر او دے نہیں سکتے. بات بالکل صحیح ہے, مقدمے عدالتوں میں چل رہے ہیں, جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ عدالتوں سے ملنا ہے. پروسیکیوٹ کون کر رہا ہے, وہ نیب کر رہی ہے پروسیکیوٹ, اور کام آپ نے کس پہ کرنا ہے, نیب پہ آپ نے کام کرنا ہے, عدالتوں میں اچھے وکلا کے ذریعے آپ نے آرگومنٹس اپنا کیس بلڈ اپ کرنا ہے. تو خان صاحب کے پاس تو وہ آپشنز ایز سچ موجود نہیں تھے کہ نہ وہ این آر او دینا ہے یا نہیں. اس پروسیس کے ذریعے اس میں سے کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جائے اور کون کون اس میں فریق ہوتا ہے. پالیٹکس ہمیشہ گرے ایریاز میں زیادہ ہوتی ہے, اس میں پیور بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. اگر آج خان صاحب جیسے, اور مالک صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ ریز بھی کیا اس حوالے سے کہ جو سڈنلی پرویز الہی صاحب ناراض ہو گئے, بی این پی کی طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں, ایم کے ایم جو حکومتی اتحادی ہیں سڈنلی وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں جب این آر او کا بہت زیادہ ذکر کر رہے تھے حکمران جماعت کی, جی ہم این آر او نہیں دیں گے. تو شاید وہ میسج رجسٹر بھی کافی حد تک ہو گیا کہ جناب آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے, تو جتنی آپ کی اوقات ہے اور جو گورننس کے ایشوز ہیں, جو پرائمری کام ہے اس پہ کنسنٹریٹ کریں. یہ آپ کی ڈومین میں کام آتے نہیں. ادروائز پنجاب میں آپ کی اتنی فریجائل سچویشن ہے, سینٹر میں اتنی فریجائل سچویشن ہے, 2 دن نہیں لگنے آپ حکومت سے فارغ بھی ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہ دیٹ میسج واز ویل ریسیوڈ بائی دا رولنگ پارٹی, بائی دا پرائم منسٹر ہمسیلف, اور انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں اس میں کچھ ہے نہیں. تو جو گرے ایریاز میں جو چیزیں, اس میں عرصے سے تھوڑا سا ایک اختلافی نوٹ ڈال دوں, وہ یہ کہ ٹھیک ہے عدالتیں حکومت کے انڈر نہیں ہیں, نیب ان کے انڈر نہیں ہے, مگر ان کے انڈر کیا ہے, بہت کچھ ہے. حکومت ہے بھائی, ایف آئی اے ہے, پولیس ہے, آپ نے کیا سارے یہ ادارے ریگولیٹری باڈیز کو نکال بھی دیں تو ان کے اندر بہت کچھ ہے, بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے. جو انہوں نے لیپسز ہیں, جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہوا ہے. وہ سوال گھوم پھر کے آپ کے پاس ہی آ گیا مالک صاحب جو آپ نے اٹھایا تھا. نہیں دیکھیے, جب آپ ریاست کے فیصلے کرنے کا اختیار مانگتے ہیں تو پہلے حکومتی فیصلے کر کے دکھائیں. یہ ایک بڑی فائن ڈیوائڈنگ لائن ہے دونوں چیزوں کے اندر. ریاست ان اے وے گورنمنٹ ہی چلاتی ہے, لیکن سرٹن ایریاز ہوتے ہیں جس میں کچھ فیصلے کا سائز گورنمنٹ سے ہی بڑا سائز ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے اسٹرکچر آف سوسائٹی کا اور اسٹرکچر آف پالیٹی کا. یہ بڑی سیریس, بڑی ایکسٹرا بحث ہو جائے گی, پھر کسی وقت کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ فیصلے کرنے کے لیے کچھ پرفارمنس دکھانی پڑے گی اور کچھ میچورٹی کرنی گی. اور ایک ریئلسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو جو آپ کے ارادے اپوزیشن کے زمانے میں ہوتے ہیں
اور کچھ فیصلے جو آپ کو ایز اے حکومت پہ آ کے کرنے پڑتے ہیں اس میں نیچرل بہت فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ نیت کا خالی فاصلہ نہیں ہوتا، آپ کی لیول آف انفارمیشن چینج ہو جاتی ہے. جو چیزیں آپ کو ایز اے لیڈر آف اپوزیشن پتہ ہوتی ہیں اس سے 10 گنا چیزیں آپ کو ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس پتہ ہوتی ہیں. جو آپ کو ایز اے کنٹینڈنگ پتہ تھی عمران خان کو، آج جب وہ ڈیل کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل، ان کے زاویے بالکل کھلتے بھی ہیں، بدلتے بھی ہیں. تو کئی باری فیصلے جو آپ کو مجھے غلط لگتے ہیں یا لگتے ہیں کہ یو ٹرن ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، وہ آفس کی سرٹن ڈائنامکس ہیں، پرائم منسٹر آفس کی سرٹن ڈائنامکس ہیں. لیکن جہاں سے ہم نے شروع کی بات، ہر چیز کی گنجائش ہے پرائم منسٹر کے آفس میں، ضد کی نہیں ہے، انا کی نہیں ہے، ایگو کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 2 جگہ پہ آپ کو ایگوز پار چھوڑ کے جانے چاہیے. ایک جب نئے آپ جم میں جائیں کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے ایک بندہ 20 کلو وزن اٹھا رہا ہے، آپ ہوتے نہیں، آپ بھی جا کے 20 اٹھائیں گے تو آپ کی بازو رہ جائے گی. اپنی اوقات کے مطابق وزن اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ایک ایگو میں، اور ایک جو سے آپ کے ریاست کے فیصلے ہوتے ہیں. ان 2 جگہ پہ ایگو شوڈ بی لیفٹ ایٹ دا ڈور. بعض اوقات اگر آپ ایگو ارشد صاحب کمپرومائز کر لیں تو وہاں پر پرنسپل بھی تو کمپرومائز ہوتے ہیں. پرائڈ دیکھیں، پرائڈ اور وینٹی 2 مختلف چیزیں ہیں. ایگو اور پرائڈ 2 مختلف چیزیں ہیں. آپ کو اسٹرانگ، اور اگر آپ اف یو آر اے پراؤڈ مین ڈزنٹ مین کہ یو آر این ایگوسٹک بگر، یہ نہیں ہے. فرق ہے، ہمیں یہی فائن ڈفرینسز ہیں زندگی میں. الفاظ کا جو فرق ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے. تو آج آپ کو ایک خبر تو مل گئی ارشد صاحب سے بھی اور مالک صاحب نے بھی دی کہ فیصلہ ہو چکا ہے بزدار صاحب کو تبدیل کرنے کا، لیکن مناسب آدمی نہیں مل رہا. تو لیکن مناسب آدمی نہیں مل رہا. تو یہ میرا خیال ہے آج کے شو کی سب سے بڑی خبر تھی. اور ڈیل پر بھی کنونس نظر آتے ہیں ہمارا پینل کے، اس کے کافی امکانات نظر آ رہے ہیں اور آثار دکھائی دے رہے ہیں. یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.